اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ امم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں زندگی میں، گھر والوں کی خدمت ہو، والدین کی خدمت ہو، معاشرتی ضروریات ہوں، اور نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کام، ان کو ہم یا تو روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں ایک عادت کے طور پہ، یا ہم عبادت کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے زندگی کے تمام معاملات عادت کے طور پہ کریں گے تو ہمیں اللہ کے ہاں اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے یہ روزے جیسی اہم عبادت کے پیچھے، جو اتنی طویل ترین عبادت ہے، جو آج کل 13-14 گھنٹوں پر یا کبھی 16 گھنٹوں تک بھی چلی جاتی ہے، اتنی طویل ترین عبادت اگر کوئی یہ سمجھ کے کر رہا ہو کہ میں بچپن سے کرتا آ رہا ہوں اور یہ روٹین ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی وہ مقصود نہیں رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر نہیں ہے۔ کیونکہ عادت کو جب آپ عبادت میں بدلتے ہیں، فرق صرف ایک با کا ہے۔ عادت اور عبادت صرف ایک با کا فرق ہے، اور با جو ہوتی ہے وہ ملانے کے لیے آتی ہے، جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ تو اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کے ساتھ ہم جوڑیں گے تو یہ عبادت بنے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اور عبادت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انتہائی عجز و انکسار، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں انتہائی عجز پایا جائے، انکساری ہو، وہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کوئی اللہ پہ نعوذ باللہ احسان کیا ہے، یا میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے کوئی آپ پہ احسان کیا ہے۔ تو اس آدمی کے لیے شرف ہے کہ اسے اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ اس کے در پہ جھکے، اس کے لیے روزہ رکھے، اس کے لیے والدین کی خدمت کرے، اس کے لیے وہ اطاعت کے کام کرے۔ تو ایسے سمجھیں اس کی زندگی کے تمام لمحات وہ عبادت بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی جو جزا ہے وہ نیتوں کے بل بوتے پہ ہے۔ ایک شخص نے بڑی سے بڑی نیکی کی، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اس کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ اور قرآن مجید جو بار بار یہ اعلان کرتا ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں ہر کام سے۔ وہ دعا کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ جتنے بھی اہم امور انجام دیتے ہیں، تو وہ سامنے یہ رکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسے بندے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان چاہتا ہے، اس کے ماننے والے ایسے ہوں جو اپنے عمل میں، کردار میں، اپنی روٹین میں، اپنے معاملات میں، حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی جو اپنے گھر والوں کو وہ کھلاتے ہیں اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود رکھتے ہیں، تو اس لقمہ کھلانے کا بھی ان کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اتنا بڑا حساب، یہ سب کچھ کیسے ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، جو اس کے معاملات ہیں، جو اس کی قدرت ہے، ہم اس کا اندازہ احاطہ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ تو اپنے جو کرنے کے کام ہیں اس میں یہ کہ آپ جو بھی کام کریں، میں جو بھی کام کروں، اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو، اور کوئی مقصد نہ ہو، نہ ریاکاری، نہ شہرت، نہ حسن تذکرہ، نہ کوئی یہ بتانا مقصود ہو کہ میں نے ایسا کیا اور میں اس قابل ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں، ایسا کوئی تصور ہمارے ذہن میں دور دور تک نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دلی کیفیات کا تذکرہ بھی کرتے تھے جو کبھی کسی کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، کہ صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ایک بندہ جہاد کرتا ہے اور اس سے وہ کیا تلاش کرتا ہے؟ یلتمس الاجر والذکر ما لہ، کہ ایک بندہ جہاد کرتا ہے، سب سے یعنی بڑی نیکی کہ انسان اپنی جان جو سب سے قیمتی ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا تصور کیا ہے؟ الذکر والاجر، وہ اجر بھی چاہتا ہے اور اپنا تذکرہ بھی چاہتا ہے کہ میرا نام آئے، میرے فیچر چھپیں اور مجھ پہ پروگرام ہو کہ یہ ایسا شخص تھا، اس نے یہ کارہائے نمایاں انجام دیے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا تصور آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا کہ اس نے یہ پوچھا کہ اجر بھی چاہتا ہے اور ذکر بھی چاہتا ہے، تذکرہ بھی چاہتا ہے اور اجر بھی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو بھی جوڑ لیں، ملا لیں، مفہوم بڑا سمجھ آ جائے گا۔ وہ تین لوگ جن سے پہلے پہل جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے والے بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی جو اس وقت کیفیات تھی اس بیان کرتے ہوئے ان کو کئی دفعہ دورے پڑے بے ہوشی کے کہ ایسی صورت بھی پیش آئے گی۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ ایک عالم قاری، ایک مجاہد اور ایک سخی۔ یہ تین بہت فضیلت والے کام۔ اگر قرآن و سنت میں دیکھیں تو مجاہد کا رتبہ بہت زیادہ بتایا گیا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگر عالم قاری حافظ اس کا دیکھیں تو قرآن و سنت کے اندر اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ تیسرا سخی ہے، سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت بے انتہا بیان کی گئی قرآن و سنت کے اندر۔ لیکن یہ تین جو اپنی اپنی فیلڈ کے بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے خدمات انجام دیں اور دنیا میں ان کا تذکرہ ہے، چرچا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا سخی ہے، لیکن روز قیامت جب یہ تینوں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کس لیے کیا تھا؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو ادھر سے جواب کیا آئے گا؟ ادھر سے جواب آئے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے اس میزان کا عالم، وہ صرف ظاہری حرکات کو نہیں دیکھتا،
وہ دلوں کے بھید تک کو محفوظ کر لیتا ہے کہ اس کے دل کے ارادے کیا ہیں، اور اسی کی بنیاد پر صلے ملتے ہیں، اسی کی بنیاد پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے۔ جو اسے کہا جائے گا کذبتا، حالانکہ اس نے تو جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اسے جواب کیا مل رہا ہے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ دوسرے سے بھی یہی بات، تیسرے سے بھی یہی بات، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی، پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور ان تینوں کو جھوٹا قرار دے کر، گھسیٹ کر، اللہ تعالی ہم سب کو اس عالم سے محفوظ رکھے، اس حالت سے محفوظ رکھے۔ گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور انہی سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی، یہ مقصود ایک مسلمان کا مقصود یہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہ۔ پہلے ہی ہمارے دامن نیکیوں سے خالی ہیں، پہلے ہی ہم فتنوں کا شکار ہیں، پہلے ہی دور حاضر کے جو چکا چوند اور روشنیاں ہیں، انہوں نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کیا ہوا ہے اور ہمارے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ہم عمل کریں تو اس میں بھی وہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اخلاص اگر نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہمارے دامن میں اور ہے کیا؟ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو ابو امامہ باہلی کی روایت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص تذکرہ بھی چاہتا ہے، اجر بھی چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں، پھر آپ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یقبل لا یقبل من العمل، کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کبھی پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود نہ ہو۔ ہم عمل بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اخلاص، وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اس کی خوشنودی، اس کے بھی متلاشی بنے۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا الا ما کان خالصا لوجہ اللہ، مگر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ ابتغی بہ وجہہ، اس کی رضا کو اس میں تلاش کیا جائے کہ میں جو کر رہا ہوں، میری یہ جو کاوشیں ہیں، یہ میرا بھوکا پیاسا رہنا، یہ میرا 1.5 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے ہو کر قرآن مجید سننا، یہ اس سے میں کچھ اور نہیں چاہتا، نہ اپنی روٹین چاہتا ہوں، نہ عادت چاہتا ہوں، نہ شہرت چاہتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، وہ کس قدر کانوں میں رس گھولتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں جلدی جلدی تیری طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ حسن نیت کا ایک ثبوت ہے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود رکھتے ہیں، اور کوئی دنیا کی غرض اور لالچ اور ایسی کوئی چیز ان کے ذہن میں دور دور تک نہیں ہوتی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، ان پہ ایک مشکل وقت آیا، وہ مشکل وقت، وہ وقت جس کے لیے آج کے اس امت محمدیہ کے نوجوان سوشل میڈیا پر نامناسب فلمیں اور تصاویر دیکھ کر اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہ موقع آ چکا اور وہ مل چکا تھا، حالات موجود تھے، سب کچھ موجود تھا جو آج کا نوجوان چاہتا ہے۔ نوجوان تو کیا، یہاں پہ بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، مردوں سے لے کے خواتین تک، کوئی بھی ان فتنوں سے محفوظ نہیں نظر آتا۔ ایسے حالات کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ کردار دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے باقاعدہ اس چیز کو بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے ان کو اس برائی سے اور بے حیائی سے پھیر دیا۔ ہم نے پھیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھیرا۔ کیوں؟ کہ اِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کیونکہ وہ میرے خالص بندوں میں سے تھے۔
یہ خالص بندے کون ہوتے ہیں؟ آج تو ہم اپنے رشتوں میں وہ اخلاص نہیں پاتے. مادہ پرستی نے ایسا اثر چھوڑا کہ ہم نے رشتوں سے بھی اخلاص ختم کیا، تعلقات میں سے بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھا. حتیٰ کہ اگر میں کہوں کہ اولاد والدین سے، والدین اولاد سے محض اس دنیا کی وجہ سے چاہتے محبتیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، تو یہ بات بے جان نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ وہ مخلص تھے. اب ایک اور بات، ایک لفظ ہوتا ہے مخلص اور ایک لفظ ہوتا ہے مخلص. آج کل جو ہم الحمدللہ تراویحوں کے بعد جو قرآن فہمی کا ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے اسی مسجد کے اندر، اس میں ہم گرامر کی روح سے قرآن فہمی کا ایک چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں. اس میں ایسی باتیں بھی عرض کی جاتی ہیں. تو اس میں ایک لفظ ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر یہ جو فرمایا مخلصین، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خالص کر دیا ہو وہ مخلص ہوتا ہے، اور جو خود سے کہے کہ میں مخلص ہوں وہ مخلص ہے. یعنی میں اگر کہوں کہ میں بڑا مخلص ہوں تو اس کے لیے مخلص کا لفظ ہوگا، آپ کہیں مخلص کا لفظ ہوگا. لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ یہ مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ مخلص ہے کہ اس کو ہم نے خالص کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو، کسی کی نیکی کو اور کسی کی چاہتوں کو، کسی کی دینی سرگرمیوں کو، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کو اور کسی کی دعاؤں کو یہ کہہ دے کہ یہ میرے مخلص بندوں میں سے ہے. وہ اخلاص، وہ جو آج دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا، ہم ہر بات سے، بلکہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا تصور کیا ہے کہ دیکھا کہ اگر کچھ مفاد حاصل ہوا ہے اس عبادت سے تو جاری رکھی، اگر کوئی مفاد نہیں حاصل ہوا تو اس عبادت سے کنارہ کشی کر لی. جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آغاز میں مسجدوں کی رونق کچھ اور ہوتی ہے. یہ آج کا نہیں بلکہ جب سے ہوش سنبھالا تقریباً یہی صورتحال دیکھتے آ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی منظر کشی کی گئی ہے جو عبادت شاید اس لیے کرتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو ہماری روزی میں اضافہ ہوگا، ہمیں جو تنگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، مشکلات ہٹ جائیں گی. اگر وہ نہیں ہٹتی تو یہ عبادت سے ہٹ جاتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں کہ وہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ تو ہمیں ملا نہیں. میرے دوستو، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بھی مطلب کی عبادت کریں گے؟ اس سے دعائیں بھی مطلب کی کریں گے کہ اگر نہیں مانی گئی تو یہ گیا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. اور کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں نے تو اپنے رب کو اتنی دفعہ پکارا، یہ کیا وہ کیا، میری سنی نہیں جاتی. میرے دوستو، رب آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ کا مالک ہے. وہ جس طرح چاہے گا اس طرح ہوگا، لیکن آپ کی دعاؤں سے یہ نتیجہ ضرور نکلے گا. وہ دعائیں جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو مطلوبہ چیز ملے نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے مجھے پکارا ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فوری طور پہ ہم مایوس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جلدی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ دعا کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری سنی نہیں، یعنی میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو ایسے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے ان دعاؤں کا، ان التجاؤں کا جو ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں، یہ ایک درخواست ہوتی ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ کوئی امر نہیں ہوتا، یہ حکم نہیں ہوتا، یہ ایک درخواست ہے، التماس ہے، التجا ہے. تو اس کو جب اللہ کے حضور پیش کریں تو اس سے ایسا ناطہ نہ رکھیں کہ نہیں قبول ہوئی تو دھر ہی چھوڑ دیا، اس کے در پہ جھکنا چھوڑ دیا، اس سے مانگنا چھوڑ دیا، مایوس ہو گئے. یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ مطلبی ہے. اور اخلاص وہ اللہ تعالیٰ جسے نصیب کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ اس سے نوازتا ہے، ان کے دل کے اندر،
ان کی زبان اور دل کا جو ایک تعلق ہے وہ آپس میں ایسا گہرا جڑتا ہے کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے اور اس کی زبان پر کچھ اور ہے. یہ چیزیں پیدا کرنے کی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسا سوال جس کے بارے میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے امید تھی کہ یہ سوال کرنے والے تم ہی ہوگے. یعنی کوئی کسی اور کے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا. وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ شفاعت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ سے کہ آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، اس سفارش کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ اس سفارش کے مستحق کون ہوں گے؟ دیکھیے، ایک ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت اور یہ شرف بخشا کہ آپ کی شفاعت سے لوگوں کو جنت کا حقدار بنایا جائے گا، جہنم سے ان کو پناہ دی جائے گی. یہ آپ کی سفارش سے ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شرف کی وجہ سے یہ حق رکھا گیا. لیکن ہمارے لیے سوال تو یہ تھا نا جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ سفارش ہوگی کس کے حق میں، کون اس کا مستحق بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو جواب دیا، شفاعتی لمن یشہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا، کہ یہ شفاعت اس کے لیے ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن مخلصاً. یہ وہی بات جس پہ آج کا اس جمعے کا فوکس ہے، ایک مرکزی نقطہ ہے کہ ہمیں مخلص ہو کے یہ دعا کرنی ہے، یہ اقرار کرنا ہے، یہ اظہار کرنا ہے کہ میرا تعلق اور کسی سے نہیں ہے، میں تجھ سے جڑنا چاہتا ہوں. جو تیرے رستے میں حائل ہوگا وہ مجھ سے کٹ جائے گا، مجھ سے چھوٹ جائے گا، روٹ جائے گا، تو نہیں روٹے گا. تو یہ وہ اخلاص پر مبنی وہ جملہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کے حق میں ہو جائے گی جس نے خالصتاً لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. یہ خالص کیا ہے؟ خالص کی وضاحت اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا یصدق قلبہ لسانہ، کہ اس کا دل جو ہے اس کی زبان کی تصدیق کر رہا ہو. یہ دل اور زبان کی جو تصدیق ہے، باہمی جو مطابقت ہے، یہ یا وہ بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اس کے علاوہ دھرتی کا کوئی شخص بھی نہیں جانتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کیسی شاندار دعا ہے، کبھی آپ بھی کیا کریں اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو سامنے رکھ کے کہ انہوں نے کہا ہارون خشدد بہ ازری، کہ یہ میرے بھائی جو ہارون ہے اس کی وجہ سے میری کمر کو مضبوط کر دے. واشرکہ فی امری، اس میرے بھائی کو میرے اس کام میں شریک کر دے. یہ کام کوئی دنیا کی تجارت کاروبار کا کام نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کا کام تھا جس میں اپنے بھائی کو شراکت کی دعوت کر رہے تھے. کیا ہمارے گھروں میں آج ایسا چرچا موجود ہے؟ خیر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے ساتھ جو ایک اہم بات کہی، انک کنت بنا بصیرا، اے میرے رب تو بے شک ہمیں دیکھنے والا ہے. یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اس میں ہم سچے ہیں. آج جو ہم ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، آج جو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں گمراہیوں سے محفوظ رکھ، وہ اس لیے ہمیں وہ ہدایت کا رستہ زندگی بھر سجائی نہیں دیتا. ہم اس میں خالص نہیں ہوتے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے یہ تصور ہوتا ہے جو میرے آباء و اجداد کے رسوم و رواج ہیں وہ بھی مجھ سے نہ چھوٹیں اور اسی طرح میری زندگی گزرتی رہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بھی خالص نہیں ہوتے. اور دل اور زبان کی مطابقت یہ بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہزار خوف ہو زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق. ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق. حقیقت یہ ہے زبان اور دل کا ایک تعلق ایسا مضبوط کر لیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ جو تقوی ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایسے جذبات ہوں جو اللہ تعالیٰ کی احکام کی بجا آوری اور اللہ تعالیٰ کی منہیات جس سے اللہ نے روکا اس سے رکنے پر ہمیں مجبور کر دیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں جب انہوں نے اپنے فرزند کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا بستی میں لا بسایا، تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ ان دعاؤں میں یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپا رہے ہیں اور جو ہم ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی فکر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کس قدر اعلیٰ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بات بھی کر رہا ہو اور اس کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے پوشیدہ رازوں کو بھی، میرے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، جو اظہار کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میرا دل اور میری زبان ایک ہے، میرا کردار اور میرے جو افکار ہیں وہ ایک ہے، میری نیت اور میرے ارادے ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس پہ گواہ ہے، تو اسے جانتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے ذہن کے اندر ایسی کیفیات ہے کہ ہم ہر عمل، کردار، دعا، التجا اس میں اس کی رضا مقصود رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ گواہ ہے اور اس کو وہ جانتا ہے، اس میں رقیب ہے، اس کا نگہبان ہے، اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ ظاہر کی طرح اپنے باطن کو میں اور آپ سب مل کے کس طرح اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہی روزے کا مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ اخلاص نصیب فرما دے جو اس کو مطلوب ہے، جو اسے پسند ہے۔ اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہو گئی کہ انا اغنى الشركاء یعنی شرکی، کہ جو عبادت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنا دیتا ہے، وہ شریک یہی نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جا کے جھکیں گے تو وہی شرک ہوگا، اس کو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا کیا ہے کہ یہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور یہ معاشرہ بھی مجھے اچھا سمجھنے لگ جائے کہ یہ بڑا اچھا شخص ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بیزار ہوں ایسے شرکاء سے، ان سے میری بیزاری ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ ترکتہ و شرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دوں گا اور جو اس کا کام ہے یہ شرک پر مبنی، اس کو بھی میں چھوڑ دوں گا، یعنی میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے پیچھے خالص ہماری نیت اور ارادے اور اس میں کسی کا شریک نہ ہونا اور خالصۃ لوجہ اللہ یہ کام کرنا۔ اور اگر آپ کوئی خرچ کرتے ہیں، کوئی ایسی عبادت کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے کرنے والی ہو، جیسے کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے تاکہ دوسروں کو شوق ہو، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ میری شہرت ہو یہ کہ دوسروں کو شوق، یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کا بھی صلہ ملتا ہے اور اس کو دے کے جو خرچ کرتا ہے اس کا صلہ بھی اسے مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ اخلاص نصیب کر دے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس خطبے کے آخر میں ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آج ہم دیکھیں، میں جو اپنی ایک تجربہ کہہ لیں، ایک مشاہدہ کہہ لیں، جو دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، اس روشنی میں کہتا ہوں کہ آج اگر آپ اپنی نسل نو کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بھی دین سے ایسے جڑی رہے، تو اس کے لیے مدارس اسلامیہ کو تقویت دینا یہ بہت لازم ہے۔ انہی مدارس میں سے پاکستان کے معروف مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے جہاں پہ الحمدللہ میں بھی ہفتے میں ایک بار جاتا ہوں، ایک دن جمعرات کو میں وہاں پہ ان کو کوئی قلم کاری وغیرہ سکھاتا ہوں۔ یہ ننکانہ کے علاقے میں ہے، الرحمہ انسٹیٹیوٹ اس کا نام ہے، اور دارالاسلام کے تحت بھی ہے، اور اس میں جو طلباء تیار ہو رہے ہیں وہ دونوں علوم میں ماہر، یعنی عصری علوم میں بھی ان کی پوزیشن آتی ہیں، کئیوں نے ایم فل بھی کیا، اور ادھر سے مدرسے میں بھی وفاق سے ان کی پوزیشن آتی ہے، یعنی بڑا ایک مثالی ادارہ ہے۔ تو ان کے جو مدیر ہیں انہوں نے میرے نام پیغام بھیجا کہ آپ اس حوالے سے اپیل کریں، تو میں نے پھر انتظامیہ کی اجازت سے یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ تو اس مدرسے کو آپ دل کھول کے اس سے تعاون کیجئے، اور آپ اپنے اندر بھی یہ ذوق پیدا کیجئے کہ ہماری اولادیں بھی مدرسوں میں پڑھیں۔ اس کو کوئی آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ حقیر کوئی کام ہے،
یہ وہ کام ہے جو اصحاب صفہ نے کیا، یہ وہ کام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کرایا۔ تو یہ کام کسی بھی طریقے سے حقارت کا نہیں ہے، آپ کھلے دل سے اس میں خرچ کریں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ان کو ضرور دیں۔ یہ آئے ہیں، ایک صاحب یہاں بیٹھیں گے، ایک باہر کھڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر افطاری اور سحری کا انتظام کروا کے اور باقاعدہ گھروں تک پہنچایا جاتا ہے باعزت طریقے سے۔ تو آپ اس میں جس نے حصہ لینا ہو وہ آپ لیتے ہی رہتے ہیں، تو جس نے اس میں حصہ لینا ہو تو وہ بھی حافظ راشد صاحب اور دیگر جو قاری صاحب ہیں، خالد عبداللہ صاحب ہیں، ان کو مل کے وہ تعاون جمع کرائیں تاکہ یہ نیکی کے سلسلے بھی جاری رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي